السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ سب سے پہلے آپ یہ کلپ کو دیکھ لیجیے۔ Hey, y'all, come look at this. تو بہرحال اپنے طور پر بھی قرآن پڑھے تو ٹھیک ہے، اجتماعی سطح پہ لوگوں کو جمع کر کے ایصال ثواب کے لیے قرآن پڑھوانا، چاہے وہ جمعرات کا دن ہو یا کوئی بھی دن ہو، اسے اجتناب کرنا چاہیے۔ کیا بولا؟ ایصال ثواب کے لیے قرآن خوانی جائز نہیں ہے۔ قرآن خوانی جو اجتماعی سطح پہ ہوتی ہے نا، پبلک آتی ہے، سب قرآن پڑھتے ہیں، ہمارے ابا کا انتقال ہو گیا، تمام حضرات سے گزارش ہے ہمارے گھر تشریف لائیں، آج قرآن خوانی ہوگی، یہ عمل بدعت ہے، ناجائز ہے، کیونکہ اس طرح اجتماعی حیات پہ قرآن پڑھنا بطور عبادت کے پڑھا جا رہا ہے ثواب پہنچانے کے لیے، اور نفلی کام میں عبادت اجتماعی سطح پہ جب آپ کرتے ہیں اس کے لیے الگ سے قرآن و سنت میں دلیل کی ہمیں ضرورت ہے۔ اچھا ہم کو سکھا رہا ہے۔ اور حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالی نے بھی یہی وصیت کی تھی، اور ان کی وصیت اب تک لکھی ہوئی ہے کہ مرنے کے بعد انہوں نے قرآن خوانی سے منع کیا اور یہ سب چیزوں سے۔ Psych! That's the wrong number! جمعرات کے دن 10 بجے ہم نے اپنے بچے کی قرآن خوانی، جس کو ختم شریف ہماری یہاں کے اس میں ماحول میں بولا جاتا ہے، تو جمعرات کو انشاءاللہ اس مسجد میں ہم اپنے بچے کے لیے قرآن خوانی اور دعا کا اہتمام کریں گے۔ دوستو، آپ نے یہ کلپ دیکھ لیے۔ انہوں نے کیا کہا کہ کسی کے مرنے پر ایصال ثواب کے لیے قرآن خوانی کرنا، پڑھانا، کسی کو بلا کر کے یہ پڑھانا جائز نہیں ہے۔ یہ دیوبندی وہابی جسے کہتے ہیں، اس کا مفتی طارق مسعود صاحب تھے۔ یہ بہت بڑے مفتی کہلاتے ہیں، اور انہوں نے بیان دیا ایصال ثواب کی نیت سے کسی کو بلا کر کے قرآن خوانی کروانا، پڑھوانا، اس کے لیے ایصال ثواب کرنا یا پھر جمع ہو کر کے پڑھ کر کے ثواب پہنچانا، یہ بدعت ہے، یہ گناہ ہے، جائز نہیں ہے دوستو۔ اور آپ نے مولانا طارق جمیل صاحب کا بیان سنے۔ انہوں نے کیا کہا کہ میرے گھر پہ جمعرات کو قرآن خوانی ہے اور دعا بھی کی جائے گی، یعنی ثواب پہنچایا جائے گا۔ یعنی دراصل بات کیا ہے کہ جو مولانا طارق جمیل ہے، یہ بھی وہابی کا، دیوبندی کا بہت بڑے مشہور مولانا ہے، یہ بھی مشہور مولانا ہے اور لوگ انہیں جانتے بھی ہیں۔ کچھ دن پہلے دراصل بات یہ ہے، کچھ دن پہلے ان کا بیٹا انتقال ہو گیا، خودکشی کر لیا۔ میں نے اس پہ ایک ویڈیو بنائے، آپ جا کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح انتقال ہوا، اس کا میں نے ایک ویڈیو بنا دیا ہوں۔ ہوا کیا اصل بات کہ جب ان کا بیٹا انتقال ہوا تو انہوں نے کیا کہا کہ جمعرات کے دن قرآن خوانی ایصال ثواب کروائیں گے اور دعا بھی کروائیں گے، سب سے گزارش کیا، سب ٹھیک ہے۔ لیکن انہی کے جماعت کا مولانا یہ بھی ہیں، جو طارق مسعود صاحب جو ہیں، انہوں نے انکار کیا۔ یعنی پتہ یہ چلا کہ جب کوئی سنی اور بریلوی جب یہ کام کرتا ہے، ایصال ثواب کے لیے قرآن خوانی کرواتا ہے، ایصال ثواب کے لیے میلاد کرواتا ہے، تو اس کے لیے یہ شرک ہو جاتا ہے، بدعت ہو جاتا ہے، گناہ ہو جاتا ہے کہ کسی کے لیے ثواب پہنچانے کے لیے آپ قرآن خوانی نہ کروائیں، جمع کر کے میلاد نہ کروائیں، قرآن خوانی نہ کروائیں، قرآن نہ پڑھوائیں، ثواب نہ پہنچائیں، یہ ان کے لیے بدعت ہو جاتا ہے، بریلویوں کے لیے۔ لیکن دیوبندیوں کے لیے جو اپنے باری آتی ہے، جب خود کا ثواب پہنچانا ہوتا ہے تو ان کے یہاں یہ ثواب ہو جاتا ہے، جائز ہو جاتا ہے۔ پھر بدعت شرک کہاں چل جاتا ہے کوئی پتہ نہیں۔ پتہ چلا دوستوں کہ یہ جو دونوں مولانا تھے، مفتی طارق مسعود صاحب اور مولانا طارق جمیل صاحب، دونوں دیوبندی کا مولانا ہے، وہابی کا مولانا ہے، اچھا مشہور مولانا ہے۔ لیکن ایک نے کہا کہ اس کو پڑھ کر کے کسی کو ایصال ثواب کرنا گناہ ہے، ثواب پہنچانا یہ شرک ہے، بدعت ہے۔ لیکن اسی کا مولانا کیا کہا، مولانا طارق جمیل صاحب نے کہ میرے گھر میں قرآن خوانی ہے، دعا کروائیں گے، ثواب پہنچائیں گے، ایصال ثواب کریں گے، تو پھر جائز ہے۔ یعنی جب خود کی باری آتی ہے تو جائز ہے، شرک و بدعت نہیں ہے۔ لیکن یہی بات جب بریلوی لوگ کرتے ہیں، جب سنی لوگ کرتے ہیں، تو ان کے لیے شرک ہو جاتا ہے، بدعت ہو جاتا ہے، یا پھر گناہ ہو جاتا ہے۔ تو بتائیے دوستو، یہ کیسی بات ہے؟ ہم کریں تو گناہ، اور ہماری باری آتی ہے تو دیکھیے کیسی بات ہے۔ خود کرے، دیکھیے سنیے گا دوستوں، خود کرے تو جائز، سنی لوگ کرے تو گناہ۔ تو آپ خود سمجھ سکتے ہیں
اب کون سی ایسی چیز ہے جو خود کرے تو ثواب ہے، جائز ہے، شرک بدعت نہیں ہے، لیکن یہی سنی بریلوی کریں شرک ہے، بدعت ہے، گناہ ہے۔ دوستو آپ ذرا خود اندازہ لگائیے کہ جب سنی لوگ نبی کے پیدائش پر جلوس نکالتے ہیں تو گناہ، شرک، بدعت کا فتویٰ لگ جاتا ہے۔ اپنے بچے پیدا ہوتے ہیں تو برتھ ڈے مناتے ہیں، خوشی مناتے ہیں، میلاد کراتے ہیں، یا پھر لوگوں کو خوشحالی کھلاتے ہیں، تو پھر وہ ثواب ہے، وہ جائز ہے۔ تو بتائیے دوستو یہ کیسی بات ہے کہ سنی کرے تو گناہ ہے، بریلوی کرے تو شرک بدعت، خود کرے وہابی دیوبندی کرے تو یہ پھر جائز ہو جاتا ہے۔ دوستو بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ دونوں مولانا وہی انہی کی کیٹیگری کے ہیں، ایک کہتا ہے ثواب پہنچائیں گے، پھر دوسرے کہتے ہیں یہ شرک ہے، بدعت ہے۔ دوستو اب بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ آپ میلاد کراتے ہیں، انشاءاللہ میلاد کرائیے، میلاد کرنا ثواب ہے۔ آپ قرآن خوانی کر کے ثواب پہنچاتے ہیں، یہ ثواب ہے، جائز ہے، آپ کرا سکتے ہیں۔ دوستو میری مانیے تو آپ قرآن خوانی کر کے اجتماعی طور پر بلا کر کے ثواب پہنچائیے، نیک کام کیجیے، ثواب پہنچائیے اپنے مرحومین کے نام سے۔ یہ ایک ذریعہ ہے جو آپ کے مرحومین کے پاس ثواب جائے گا، ورنہ اور کون ذریعہ ہو سکتا ہے؟ پیسے کے دے کر کے یہ بھی ثواب ہے، ثواب پہنچا سکتے ہیں۔ یہ بھی نیک کام کر کے آپ ثواب کما کر کے، ثواب لے کر کے اپنے مرحومین کو ثواب پہنچا سکتے ہیں، پھر یہ بھی جائز ہے۔ دوستو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے، لائک کیجیے، نئے ہیں میرے ویڈیو پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر دیجیے دوستو، اور اپنے دوستوں کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے تاکہ اس کا ایمان مضبوط رہے، ایمان پکا رہے۔ میں نے ایک ویڈیو بنایا مولانا طارق جمیل صاحب کا بیٹا انتقال کیسے ہوا، تو وہ آپ جا کر ویڈیو دیکھ سکتے ہیں۔ فائنلی دوستو السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔